بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب. نہیں، یہی باب ہے نا. اچھا، تو کل ہم لوگ کتاب التوحید میں دوسرا باب پڑھ رہے تھے. اس میں نصوص ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، اور ابھی ہم لوگوں کو اس میں جو مسائل مستنبط ہونے والے ہیں اس کو پڑھنا تھا. اس سے پہلے ہم لوگ جہاں پر آ کر رکے تھے وہ حدیث کی وضاحت میں، جو حدیث جس میں کہ حضرت حسین ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. جب صحابہ کرام نے ان کے تعلق سے اپنے رائے کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ طلب نہیں کرتے، اور نہ ہی داغتے ہیں، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. اب ایسے میں جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جب ان کا ذکر نکلا تو حضرت عکاشہ ابن محسن یہ اٹھے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے، یعنی ان لوگوں میں سے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انت منہم، تم ان میں سے ہو. پھر دوسرا آدمی ایک صاحب اور اٹھے اور انہوں نے کہا، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سبقک بہا عکاشہ، آپ نے درخواست کرنے میں تھوڑی دیری کر دی. جو آپ سے پہلے عکاشہ جلدی کر گئے تو گویا کہ وہ جنت والوں میں سے ہو گئے، ان لوگوں میں سے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ یہاں حدیث کی وضاحت ختم ہو جاتی ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز استعمال کیا اس کی وضاحت آگے آئے گی. سبقک بہا عکاشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، یعنی جو آدمی جو دوبارہ درخواست کیے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم جنت میں جانے والوں میں سے نہیں ہو، یا ایسی کوئی بات نہیں کی جو ان کے دل کو لگ جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی کہ تم سے پہلے عکاشہ سبقت کر گئے. یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ پھر یہاں سے اور لوگ درخواست کرنا بند کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ مقصود یہ تھا کہ یہ دروازہ ابھی بند کیا جائے، ورنہ حاضرین میں سے ہر ایک کہے گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، تو یہ بات لمبی ہوتی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش کرانے کا، یا ان کو یہ کہہ کر ان کی بات کا جواب دینے کا کہ تم سے پہلے عکاشہ سبقت کر گئے، اس کی ایک سے زیادہ مصلحت بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ بند کرنا چاہ رہے تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی دوبارہ اٹھ کر درخواست کیے وہ اتنے لائق و فائق نہیں تھے عمل کے میدان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی یہ کہیں کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ مصلحت ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال چونکہ حدیث میں عمومی طور پر یہ بات کہی گئی کہ رجل آخر، تو اب چونکہ ان کا تو ان کے تعلق سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گے، تو پھر ان کے نام کو جاننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، یہی بات شاید پوچھنا چاہ رہے تھے، یا کوئی خاص اور بات تھی؟ شیخ فضیل صاحب اگر یا تو آخر میں رکھ لیں گے سوال کا مسئلہ تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ جی بس ایک چھوٹی سی اس میں جو ہے نا بات میں کہنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے. شیخ آپ ہی کے نام کے ایک شیخ سعودی کے ہیں، شیخ راشد الزہرانی، وہ سعودی ریڈیو سے بتا رہے تھے اس حدیث کی شرح میں
کہ 70,000 آدمی میں سے ہر آدمی جو ہے نا اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائے گا. یہ بات کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ پھر وہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے گا. اس میں حدیث میں تو ایسی وضاحت نہیں ہے جیسے شیخ کہہ رہے ہیں. یہاں تو بات حدیث کے جو متن جو واضح ہے، هذه امتک ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. اس طرح ایک ہی 70,000 کا ذکر ہوا ہے، اس سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے. البتہ اگر یہ فتح المجید ہے نا، ہاں ہاں فتح المجید میں اور ایک روایت نقل کی ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ دیکھو حدیث ابی ہریرہ فاستزدت ربی فزادنی مع كل 1,070,000. اچھا قال الحافظ وسنده جید. تو یہی شاید یہ شیخ زہرانی بتا رہے. کس کی یہ کس کی روایت ہے؟ یہ جو ہے نا وروى الامام احمد والبیہقی فی حدیث ابی ہریرہ فاستزدت ربی فزادنی مع كل 1,070,000. قال الحافظ وسنده جید. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ مزید اس کی وضاحت پڑھتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا فاستزدت ربی، جو روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ کر دیا. تو یہ اسی کے اضافی الفاظ میں بعض روایتوں میں اگر ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ فزادنی مع كل 1,070,000. تو ہر 1,000 کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 70,000 کا اضافہ فرمایا. یعنی ہر 1,000 کے ساتھ اور 70,000. ایوہ ہاں ٹھیک ہے نا، تو اس لحاظ سے ماشاء اللہ کافی. ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 بولے تو بہت. جی جی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان خوش نصیبوں میں بنائے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا لائق بنائے. چلیے تو آگے بڑھتے ہیں. پھر فیہ مسائل، یہاں جن مسائل کا ذکر ہو رہا ہے الاولی اچھا یہ مسائل نہیں پڑھے تھے، پڑھیں کوئی بھی مشائخ کون پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بھی پڑھیے. پڑھیں شیخ عبداللہ، شیخ علیم، شیخ فضیل صاحب. ہاں عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. صح. ورواه الترمذي بعد حديث برقم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن انس بن مالك. اتنی ساری تفصیل ہے؟ ہاں میرے سے تو ہے. کیا نسخہ ہے آپ کے پاس؟ فتح المجید پڑھیں آپ. آپ ہی جی بھائی. اچھا میں جو بھیجا اس میں ہے وہ؟ ہاں ہاں اچھا چلیے وہ جو زیادہ ترمذی ہے اس کو چھوڑ کر پڑھیے الثانیہ سے. اچھا الثانیہ ما معنی تحقیقی ما معنی تحقیقی. جی. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة صحیح. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. جی. الخامسة كون ترك الرقية ولكي کون ترک الرقیہ. کون کیا بولے آپ صاحب؟ کون ترک الرقیہ. كون ایوہ ترك الرقية نعم. والكي من تحقيق التوحيد. جی. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعلم. جی. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بكمية
والكف بالکمیتی بالكمية والكيفية. جی العاشرة فضيلة أصحاب موسى. 11 عرض أمم عليه السلام. عرض الامم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. الثانية ایوہ عشرة صح. أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. صح. 13 قلة من استجاب للأنبياء. جی 14 أن من لم يحبه أحد يأتي وحده. ان من لم یجبہ أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. صحیح ہے. بس رکیے یہاں تک. 15 پھر 14 کے بعد سے پھر پڑھ لیتے ہیں. یہاں تک شاید جی انشاءاللہ. یہاں تک پہلے وضاحت کر لیں گے, اس کے بعد پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو فیہ مسائل. سب سے پہلے دیکھیے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ الاولی معرفت مراتب الناس فی التوحید. سب لوگ موحد ہیں, سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, لیکن ایمان سب کا متفاوت ہے, درجہ بدرجہ ہے. کوئی بہت ہی پختہ ایمان والا ہے, اس کی توحید بے حد پختہ ہے, کوئی اس سے تھوڑا کم مرتبے کا, کوئی اس سے اور کم مرتبے کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی, تو گویا کہ یہ امام الحنفاء ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کہہ کر ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات ذکر کی, تو گویا کہ ان کا مرتبہ توحید میں بہت اونچا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ذکر کیا, اور یہ بھی کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ توحید گرچہ کہ سب لوگ مانیں گے, سب لوگ مانتے ہیں, لیکن کئی لوگوں کے توحید میں فرق ہے, اس اعتبار سے کہ کسی کا توکل اللہ تعالیٰ پر بہت مضبوط ہوتا ہے, کسی کا تھوڑا اس سے کم ہوگا. تو یہ اس اعتبار سے گرچہ کہ لوگ مسلمان ہیں, سارے موحد ہیں, لیکن اس میں توحید میں تفاوت رہے گا, دونوں کے توحید میں فرق رہے گا. یہ بات بتلائی جا رہی ہے, ان مسائل میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ما معنی تحقیقی. تحقیق التوحید کا مطلب کیا ہے؟ تحقیق التوحید ہے یہ آدمی شرک سے اور اس کے شوائب سے اپنی توحید کو بچائے رکھے. آدمی جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے, باقی دیگر ایمان جن پر رکھنا ہے ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کو شرک سے دور رکھتا ہے, تو پھر یوں سمجھیے کہ اس آدمی نے توحید کو گویا کہ ثابت کر دیا, یا توحید کی گویا کہ اس آدمی نے تحقیق کر دی. ٹھیک, تو یہ آدمی اپنے توحید کو شرک سے بچائے رکھے, یہ تحقیق توحید کا معنی ہے. الثالثہ ثناؤہ سبحانہ علی ابراہیم بکونہ لم یکن من المشرکین. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف کی کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وحدانیت کی گواہی دی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے. اسی طرح الرابعہ ثناؤہ علی سادات الاولیاء بسلامتہم من الشرک. سادات الاولیاء یہ کہ بڑے بڑے اولیاء, یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ سب ولی ہیں, جو انبیاء گزرے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, چہیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی, اور خود یہ بتایا کہ یہ لوگ شرک سے سالم ہیں, یہ لوگ شرک سے دور ہیں. خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ولم یکن من المشرکین. الخامسہ پانچویں چیز کون ترک الرقیہ والکی من تحقیق التوحید. رقیہ اور داغ لگانا, ان چیزوں کو چھوڑ دینا, یہ بھی توحید کے ثابت کرنے کا یا توحید کی تحقیق کا ایک جز ہے. وہ کیسے کہ ایک آدمی اگر رقیہ کرنا چھوڑ دیتا ہے یا داغ لگا لینا اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے بغیر بھی مجھے شفا دے گا, تو پھر گویا کہ یہ
اچھا نہیں ہے، اسی لیے ان احادیث میں ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اگر رقیہ چھوڑ دینا یا رقیہ پڑھنے والے کو طلب نہ کرنا، اگر یہ کوئی قابل تعریف کام نہ ہوتا تو پھر یہاں احادیث میں اس پر اتنی بڑی فضیلت نہ ذکر کی جاتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رقیہ کرنا کوئی خلاف شریعت کام ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین پڑھ کر پھونکا کرتی تھیں، رقیہ کیا کرتی تھیں۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں بھی ثابت ہیں، بسم اللہ ارقیک، یہ جو بھی دعاؤں کا ثبوت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ رقیہ کرنا فی نفسہ ہی جائز ہے، رقیہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بغیر ہی شفا دے گا، تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو وہ قابل جرح یا قابل قدح انسان نہیں ہے۔ والکئی اسی طرح داغ لگا لینا یا داغ لینا، جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کئی طرح کی احادیث آئی ہیں، جو نہیں کی احادیث آئی ہیں وہ نہی تنزیہی پر محمول کی جائیں گی، یعنی اگر آدمی نہ داغ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر داغ لیتا ہے تو پھر اس کا جواز ہے، جس طرح کہ بخاری کی صحیح حدیث ذکر کی کہ شفاء فی ثلاث، اس میں شہد کا پینا اور پچنا لگانا اور اسی طرح داغ لینا، اس میں بھی شفا ہے، یہ بات حدیث میں ثابت ہے۔ لیکن اس کو کوئی افضل عمل نہیں سمجھا گیا۔ کوئی آدمی اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے داغ لینے کو تو گویا کہ وہ افضل عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتلایا وہ انہا امتی عن القی، میں اپنے امت کو روکتا ہوں، تو یہ نہیں یہ تنزیہی پر محمول کی گئی۔ اچھا، السادسۃ کون الجامع لتلک الخصال هو التوکل، ان تینوں باتوں میں جو ترک رقیہ ہے یا ترک کئی ہے یا ترک تطیر ہے، یعنی بدشگونی لینا اس کو چھوڑ دینا، رقیہ کرنا اس کو چھوڑ دینا، کئی اس کو چھوڑ دینا، یہ ساری چیزوں میں جو بات مشترک ہے جس کی بنیاد پر اتنی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، ان تمام میں ایک مشترک صفت ہے، وہ ہے توکل، یعنی اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط توکل کرے، بھروسہ کرے کہ آدمی اس کی بنیاد پر ان ساری چیزوں سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ اچھا، عمق علم الصحابہ لمعرفتهم انهم لم ينالوا ذلك الا بعمل۔ ساتویں چیز یا ساتواں مسئلہ اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صحابہ کرام کے جو علم کی اس میں گہرائی بتلائی گئی ہے کہ یہ چیز یہ لوگ عمل ہی سے پائیں گے، یہ خود جو ہے ترک رقیہ کرنا یہ خود ایک عمل ہے، لم ينالوا ذلك الا بعمل، یعنی ترک تطیر، ترک کئی، ترک رقیہ، یہ سب ترک کرنا یہ خود ایک عمل ہے۔ جس طرح رقیہ کے تعلق سے رقیہ کے تعلق سے شیخ حفیظ ہے نا، شیخ حفیظ مدنی، انہوں کیا بتا رہے تھے، آدمی اگر خود اپنا رقیہ کر لے رہا ہے یہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جو ہے نا استرقا یعنی ولا یسترقون، یعنی رقیہ طلب کرنا یہ ممنوع ہے۔ اچھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ معاوضتین پڑھا کرتے تھے اپنے لیے، البتہ جو ہے نا رقیہ طلب کرنا یہ ممنوع ہے۔ اچھا، یسترقون میں یہ معنی یعنی طلب کرنے کے معنی آتے ہیں نا یسترقون میں، جی صحیح ہے، ہاں تو ایسا بتا رہے تھے۔ وہ اگر استفعال کے باب کی جو خصوصیت ہے طلب کرنا، اس اعتبار سے وہ اگر بتا رہے ہیں تو وہ واضح ہے نقطہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے کرتے تھے، جب کمزور ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی پڑھ کر پھونکا کرتی تھی۔ اچھا، اس کے بعد حرصهم علی الخیر، صحابہ کرام کا یہ بھلائی کے تعلق سے یا علم کے تعلق سے ایک جذبہ تھا۔ دیکھیے وہ جو حدیث انہوں نے بیان کی، ایک بات
ایک صحابی نے عمل کیا یا ایک صحابی نے کہا کہ میں رات جاگ رہا تھا یا مجھے یہ ہو گیا تھا کہ مجھے کسی ایک کیڑے مکوڑے نے کچھ ڈس لیا، کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا، اس وجہ سے میں جاگ رہا تھا، اور میں کیا کہتے ہیں اسی وجہ سے جاگ رہا تھا، میں کوئی کیا کہتے ہیں تہجد وغیرہ نہیں پڑھ رہا تھا، تو میں نے رقیہ طلب کیا یا میں نے رقیہ پڑھنے والے کو چاہا. ٹھیک ہے، اگر پڑھنے والے کو طلب کر لیے تو یہ ممنوع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، گرچہ کہ یہ ترک کرنا یہ افضل کام ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا عوض اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی طلب کر لے تو یہ عمل ممنوع نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ حدیث میں اس کے ترک کرنے پر ایک بڑا فضیلت کا عمل یا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کا ایک ثواب بتلایا گیا ہے. ٹھیک، اچھا، فقیل علی هذا ایک منٹ، یہ فضیلت هذه الامة بالکمیت والکیفیہ. اچھا، اس سے پہلے والے میں جو سامنہ میں یہ بات کہ حرصهم علی الخیر، ایک بات تو انہوں نے ذکر کی کہ میں جاگ رہا تھا رات کو، تو میں کسی خاص عبادت کی وجہ سے تو نہیں جاگ رہا تھا، لیکن دوسرے صحابی نے جب سنا کہ آپ نے رقیہ طلب کیا یا رقیہ کرنا چاہا، تو اس کے برخلاف انہوں نے جو حدیث سنی تھی کہ ایسے لوگ جو ترک رقیہ کرتے ہیں، جو رقیہ ترک کرتے ہیں، ان کے تعلق سے فضیلت آئی ہے، ایسی ایک حدیث میں سنا ہوں. یہ چیز ان کے پاس بالکل اس خیر کا، اس علم کو حاصل کرنے پھیلانے کا جذبہ تھا، اس پر دلالت کرتی ہے وہ حدیث. اچھا، العاشرہ فضیلت اصحاب موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین بھی کافی لوگ ہوں گے، اس بات کی بھی فضیلت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. کافی ایک بڑی تعداد میں نے گویا کہ وہاں پر دیکھی، تو کہا گیا هذا موسیٰ وقوم. اسی طرح الحادیۃ عشر عرض الامم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتوں کو دکھایا گیا. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں. الثانیۃ عشر ان کل امت تحشر وحدها مع نبیها، ان کہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ ہی وہاں پر قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع ہوگی اور وہ میدان محشر میں آئے گی. اچھا، الثالثۃ عشر قلت من استجاب للانبیاء، قلت من استجاب للانبیاء، جو جن لوگوں نے انبیاء کرام کی بات مان لی یا ان پر ایمان لائے، ان کی تعداد کم ہے. یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرأیت النبی ومعه الرہط، چھوٹی سی تعداد، ورأیت النبی ومعه الرجل والرجلان، ایسی بات بھی کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الرابعۃ عشرہ ان من لم یجبہ احد یأتی وحدہ، جن نبی کو کسی امتی کوئی امتی نہیں ملے، یا یہ مطلب کہ کوئی امتی یا ان کی قوم میں سے کسی نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا، تو وہ اپنے آپ اکیلے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہاں ایک بات یہ کہ آدمی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی نبی آئے، اپنی محنت کیے، اپنا کام انجام دیے، اپنی ذمہ داری ادا کیے، لیکن اگر کوئی ان پر ایمان نہیں لایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے مشن میں یا اپنی رسالت میں گویا کہ کوتاہی کر بیٹھے یا ان سے چوک ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جن کو توفیق مل جائے وہاں پر وہ لوگ ایمان لائیں گے، اور جہاں پر نہیں توفیق ہوئی تو گویا کہ نبی اکیلے واپس میدان محشر میں آئیں گے. اچھا، 15ویں چیز اس میں یہاں سے پڑھنا تھا، کتنا 1-2 منٹ کا وقت ہے. اچھا شیخ تھوڑا
इत्यादि हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तक रुक जाते हैं. साबिया में जो अमुक, हाँ क्या है शेख, साबिया में क्या है? तो अमुक इल्म सहाबा. हाँ, लम यनालु ज़ालिका इल्ला बिइल्मिन की क्या शरह बताए थे शेख? लम यनालु ज़ालिका इल्ला बिइल्मिन मतलब क्या है? इल्ला बिअमल। बिअमल के देखो ये बिअमल। जितने लोग जन्नत में दाखिल हो रहे हैं बगैर हिसाब किताब के, ये इस मर्तबे को बगैर अमल के नहीं पहुंचे. तर्के रुक़या करना, तर्के ततय्युर करना, तर्के कई करना, ये खुद एक अमल है. समझ रहे हैं ना? अल्लाह ताला पर भरोसा करके इन चीज़ों से दूर रहना ये खुद एक अमल है. ये बात अल्लाह के सहाबा इकराम के इल्म की गहराई का पता देती है. सही है, वाज़ेह है ना बात? लेकिन आज शेख आजकल जैसे कुछ बीमारियां हो रही हैं तो डॉक्टर खुद मशवरा देता है कि आप साइकाट्रिस्ट के पास जाओ या किसी इमाम साहब के पास जाके फूक लो बोल के. ठीक है, डॉक्टर खुद मशवरा दे रहा है तो ना, तो फिर क्या वो उन 70,000 में शरीक होंगे कि नहीं होंगे? अब वो शरीक तो ऐसा हुआ है हमारे साथ, ऐसे खानदान में हुआ है. किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, किसी को कहें कि अच्छे आलिम साहब के पास जाके पढ़ लो बोल. देखिए, तर्क रुक़या करना ये अफजल अमल होगा, लेकिन रुक़या करने से मना नहीं किया गया है. रुक़या करना कोई गैर शरई काम नहीं है, क्योंकि ख़ुद सहाबा इकराम ने किया. सहाबा इकराम ने, एक कबीले का सरदार जिसको कुछ काट लिया था, वो आए और उन्होंने कहा कि कुछ पढ़ के फूंको, इसको शिफा मिल जाए. तो सहाबा इकराम ने पढ़ के फूंका और कुछ उनको बकरियां भी दी गई. तो इस तरह रुक़या एक गैर शरई काम नहीं है. अगर किसी को ज़रूरत महसूस होती है तो रुक़या कर सकता है, करा सकता है, कोई मसला नहीं. लेकिन यहाँ पर अफजलियत की बात इसलिए कही गई कि ये लोग सब्र कर लेते हैं, रुक़या नहीं करते हैं. इस वजह से उनके हक़ में इतनी बड़ी अफजलियत की बात या इतनी बड़ी फजीलत कही गई. ठीक है. तो इसी तरह अद्विया